اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وازواجک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 8واں پروگرام ہے میلاد النبی کے عنوان سے۔ ربیع الاول شریف 1443 ہجری میں میلاد النبی کے اس پروگرام میں آج ہم لوگ اس نقطے پہ بات کرتے ہیں کہ چند لوگوں کی طرف سے جو اپنے آپ کو بڑا نمازی بنا کر معاشرے میں پیش کرتے ہیں اور وسوسہ یہ کھڑا کرتے ہیں کہ جی میلاد النبی کو آپ سنت صحابہ سے ثابت کریں یا میلاد النبی کو آپ سنت نبی سے ثابت کریں۔ تو الحمدللہ ہمارے بہت سے علماء کرام نے پہلے سے اللہ تعالیٰ کی سنت، حضور کی سنت، صحابہ کی سنت اور امت کا 14-15 صدیوں کا تسلسل، یہ سب علماء کرام بیان کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ اس حقیر کی خواہش یہ ہے کہ اس سینے میں جو باتیں ہیں وہ اپنے دوستوں تک، اپنے آج کے مسلمان بچوں تک پہنچا دی جائیں، کیونکہ یہ امانت لوٹا دینا ہم جیسے لوگوں پر لازم ہے کہ علم والا اپنے علم کو بوقت ضرورت ظاہر کرے۔ تو آج اس وقت کی یہ ضرورت ہے کہ مسلمان بچوں کو وہ حقائق بتائے جائیں جو علومیناتی ادارے چھپائے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، میلاد النبی کے حوالے سے آپ سنیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف سے ہجرت کی اور مدینہ شریف پہنچے تو وہ 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا، پیر مبارک کا دن تھا، جس دن مدینہ شریف میں، مدینہ المنورہ میں صحابہ کرام نے اپنے خاندانوں سمیت، اپنے بیوی بچوں سمیت گھروں سے چلے، مسجد قباء والی جگہ پہ پہنچے جو کہ اس وقت ایک میدان تھا، تو وہاں پہ حضور کا استقبال کیا۔ تو اب اس استقبال والی جگہ کو مسجد قباء کی شکل دے دی گئی، اور پھر اس مسجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پہ ہے۔ تو اب تقوی کے حوالے سے اور میلاد النبی کے حوالے سے آپ صحابہ کے عمل پہ غور کریں کہ صحابہ نے تو وہاں 2 نفل نہیں پڑھے تھے، صحابہ نے تو وہاں حضور کی جانب رخ کیا ہوا تھا، مکہ سے آنے والے راستے کی جانب توجہ مرکوز تھی، اور پڑھا کیا جا رہا تھا؟ حضور کو دیکھتے ہی طلع البدر علینا اور مرحبا کی صدائیں بلند ہوئیں، خوش آمدید کے نعرے لگائے گئے، اور طلع البدر علینا تو وہ پیاری پیاری نعت ہے کہ الحمدللہ آج بھی ہماری مسلمان بچیاں ان صحابی بچیوں کی سنت میں آج بھی ہماری بچیاں وہ پڑھتی ہیں، طلع البدر علینا، الحمدللہ۔ تو یہ یاد رہے کہ جہاں حضور کا استقبال ہو، جہاں حضور کا استقبال ہوا، اس جگہ کو مسجد بنا دیا گیا، اور ایسی مسجد کہ جسے اللہ تعالیٰ نے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ قرار دیا، یعنی ایسی مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ ہے۔ تو جب بنیاد درست ہوگی تو اللہ کے فضل سے اعمال بھی درست ہوں گے۔ تو ایک بات یہ کہ صحابہ نے وہاں 2 نفل نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن امت کے لیے یہ ارشاد گرامی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے، دیگر بہت سی کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ مسجد قباء میں 2 نفل نماز پڑھنا مقبول عمرے کے ثواب جیسا ہے۔ تو اب غور کریں کہ صحابہ کرام نے وہاں 2 نفل نہیں پڑھے، اور حضور نے آنے والی امت کے لیے یہ ارشاد فرما دیا کہ یہاں تا قیامت جو بھی 2 نفل پڑھے اس کے لیے مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ اور الحمدللہ اس حقیر نے اللہ کے فضل سے مسجد قباء میں داخل ہو کر کے یہ دیکھا کہ ترمذی شریف کی حدیث بھی دروازے پہ لکھی ہوئی تھی، اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 108 لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، یہ آیت بھی مسجد قباء کی
محراب والی دیوار پہ لکھی ہوئی تھی، محراب کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اور حقیر کو یہ بھی دیکھنے کا موقع ملا کہ سال ہر سال وہاں الحمدللہ جانے کا الحمدللہ شرف حاصل ہوا، تو وہاں پہ شیعہ بھی آ کے نفل پڑھتے ہیں، وہابی دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، سنی بھی پڑھتے ہیں، تو وہاں نوافل پڑھنے والے مسلمان حضرات، کلمہ گو حضرات، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو گویا کہ صحابہ نے وہاں تو استقبال کیا تھا، جبکہ امت کے لیے نفل جاری ہوئے۔ تو ہر بات میں صحابہ کی سنت کی ضد لگانا دراصل یہ وسوسہ اور فتنہ کھڑا کرنے والی بات ہے، اور یاد رہے کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے، بری بات ہے، کیونکہ یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ تو اب ہم واپس آتے ہیں صحابہ کے اعمال اور صحابہ کی سنتوں کے حوالے سے آج کی امت کے لیے سبق۔ تو ایک سبق تو یہ ہے کہ صحابہ نے وہاں استقبال کیا اور امت کے لیے 2 نفل میں خیر و برکت ڈال دی گئی۔ تو لہٰذا صحابہ اور نبی کے اعمال وہ ایسے بھی ہیں جو امت سے یکساں بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو امت سے تھوڑے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف ہونا یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی نعت نبی کا ایک ایسا پہلو ہے جو چھپا ہوا ہے اور آج کے بچوں کو بتایا جانا ضروری ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں جو اذان رائج ہوئی اللہ رسول کے حکم سے، وہ اذان بعد میں بھی چل رہی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فجر کی اذان میں کیا اضافہ کیا گیا؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یہ 2 جملوں کا اضافہ کیا گیا فجر کی اذان میں۔ کس زمانے میں؟ صحابہ کرام کے زمانے میں، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ کر چکے تھے۔ تو صحابہ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ سرکار کے ظاہری زمانے میں اگر الصلاۃ خیر من النوم اذان کا حصہ نہیں تھا، لیکن تا قیامت اب الصلاۃ خیر من النوم فجر کی اذان کا حصہ ہے، اور آج بھی یہ جملہ سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، یہ سارے لوگ اذان میں، فجر کی اذان میں پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں۔ تو یہ جملہ الصلاۃ خیر من النوم صحابہ کرام نے حضور کے ظاہری زمانے کے بعد اذان میں اضافہ فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بدعت اگر حسنہ ہو، یعنی ایسا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے کے بعد ہو، تو یہ حضور کے ظاہری زمانے سے بعد ہونے والا کام اگر اچھا ہے تو وہ امت کے لیے جائز ہے۔ یہ بدعت حسنہ کی بات ہو رہی ہے، بدعت سیاہ اور گناہ والی بدعت کی بات نہیں ہو رہی۔ ہاں، وہ جو میلاد النبی کے موقع پہ ڈانس کرتے ہیں وہ برا کام ہے، جیسے یہ سعودی 23 ستمبر کو سعودی عرب کے یوم الوطنی پہ ناچ گانا کرتے ہیں، تو یہ بھی برا کام ہے۔ تو برا کام خواہ پاکستان میں ہو تو بھی برا ہے، سعودی عرب میں ہو تو بھی برا ہے، اور اچھا کام خواہ مدینہ المنورہ میں ہو تو بھی اچھا ہے، اور پاکستان میں ہو تو بھی اچھا ہے۔ تو صحابہ کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کے اعمال حضور کے ظاہری زمانے کے اعمال سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم کا جملہ اس بات کا ثبوت ہے، اور آج بھی جاری ہے۔ آج 15ویں صدی ہجری میں بھی یہ جملہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ پھر یہ کہ جس جگہ حضور کا استقبال ہو، تو جو جگہ انبیاء و صالحین کی نسبت سے شرف پا جائے وہاں مسجد بنا دی جاتی ہے۔ اصحاب کہف کے واقعہ میں بھی یہی ہے، آپ سورۃ الکہف میں پڑھ لیجئے گا کہ جہاں اصحاب کہف کی غار تھی وہاں پہ بھی مسجد بنا دی گئی، یہ قرآن پاک ہے۔ تو انبیاء و صالحین کے جو مقامات ہیں وہاں پہ مسجد کا بنا دیا جانا یہ سابقہ امتوں میں بھی جاری تھا، اور ابھی اس آخری امت میں بھی جاری و ساری ہے۔ لاہور شہر میں سیدنا علی حجویری
المعروف داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کس شان میں ہے کہ صالحین کی قبریں بھی وہاں موجود ہیں اور مسجد بھی ہے۔ تو مسجد نبوی اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ انبیاء و صالحین کی جہاں قبریں ہوں وہ مسجدیں خاص ہوتی ہیں، وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہیں، اور مسجد نبوی شریف کے اندر ریاض الجنت اس بات کا ثبوت ہے۔ تو اب صحابہ کے عمل سے تو یہ بات امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ مسجد قباء میں اس وقت 12 ربیع الاول کو پیر مبارک کو حضور کا استقبال ہوا تھا، اس وقت 2 نفل نہیں پڑھے گئے تھے، لیکن بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک خود ارشاد فرما دی کہ اس جگہ 2 نفل پڑھنے کا ثواب مقبول عمرے جیسا ہے، تو یہ حدیث جو ترمذی شریف میں بھی ہے، مسجد قباء کے دروازے پہ بھی چسپاں ہے، نصب ہے، تختی لگی ہوئی ہے، اللہ آپ کو بھی موقع دے جا کے دیکھیے گا۔ تو حضور کا یہ ارشاد فرمانا دراصل ذکر میلاد النبی ہی کی تائید ہے، یعنی جہاں حضور کا استقبال ہوا، حضور نے خود وہاں مسجد کی تعمیر کو بنوا کر کے، جاری کروا کر کے، 2 نفل کی حدیث بیان فرما کر کے یہ ثابت فرما دیا کہ استقبال نبی کو حضور بھی اس شان سے بیان فرماتے ہیں کہ ترمذی شریف کی حدیث مسجد قباء کے دروازے پہ آج بھی نصب ہے کہ 2 نفل پڑھیں اور مقبول عمرے کا ثواب پائیں۔ تو کیا یہ حدیث حضور نے خود ارشاد نہیں فرمائی؟ تو کیا یہ قرآن پاک کی آیت لمسجد اسست علی التقوی، کیا یہ ساری ہی باتیں حضور کے استقبال سے جڑی ہوئی نہیں ہیں؟ تو کیا حضور کا استقبال حضور کے میلاد سے تعلق نہیں رکھتا؟ تو حیرت کی بات ہے کہ جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو نمازی بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ اذان کی حقیقتیں لوگوں کو پوری طرح بیان کیوں نہیں کرتے؟ وہ حضور کے میلاد النبی کے پورے حقائق امت کو کیوں نہیں بتاتے؟ محض چھوٹی چھوٹی اور ادھوری باتیں کھڑا کر کے وسوسے کیوں، فتنے کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ تو اب انہی لوگوں کا جو اپنے آپ کو بڑا نمازی بنا کے پیش کرتے ہیں اور میلاد النبی کے حوالے سے یا 30ویں اور 7ویں اور 40ویں کے حوالے سے یا ہر چھوٹے بڑے عمل کے حوالے سے آج کے مسلمانوں سے سنت صحابہ اور سنت نبی کا ثبوت مانگتے ہیں، ان کی اپنی نمازوں کا یہ حال ہے کہ حقیر نے سعودی عرب میں سال ہا سال گزارے اور وہاں پہ رہ کے دیکھا، آپ لوگ آج بھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں جیسے ہی فرض نماز مکمل ہوتی ہے، خواہ وہ 2 رکعت تھی، وہ 3 رکعت تھی یا وہ 4 رکعت تھی، جیسے ہی فرض نماز ختم ہوتی ہے تو یہ نجدی العقیدہ لوگ دعا مانگنا بھی گوارا نہیں کرتے، فوراً مسجد سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر وقت خدا سے دعا مانگو، اور جب مسلمان نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اس وقت یہ شامل نہیں ہوتے۔ تو کیا ان کی اپنی باتیں آپس میں مطابقت رکھتی ہیں؟ نہیں رکھتی نظر آتی۔ دوسری بات کہ سنت اور نفلوں کو عملی طور پہ یہ چھوڑ چکے ہیں، عملی طور پہ بالیقین 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور ہر زمانے میں یہ کریسٹ اینڈ ٹرف کا سلسلہ جاری رہتا ہے، حق و باطل کا یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن عمومی تصور یہ ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ آپ سعودیہ عرب میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، یا نجدی العقیدہ لوگوں کی آپ عبادت گاہوں کو دیکھ لیں، جیسے ہی فرض نماز ختم ہوتی ہے یہ مسجد سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی ہی تھوڑی مسجدیں رہ گئی ہیں کہ جس میں یعنی فرض نماز کے بعد سنت اور نوافل بھی ادا ہوتے ہیں، اور پھر اللہ اور رسول کے ذکر کی محفلیں اور پھر تعلیم و تعلم کی محفلیں، اب یہ بڑی چند مسجدیں رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تو یہ حقیقت بتانا مقصود تھا کہ جب ظہر کی سنتیں، نوافل، عشاء کی سنتیں، نوافل، یہ سب صدیوں سے امت کا معمول رہا ہے، کتب احادیث سے ثابت ہے، ان کا سنت ہونا
ثابت ہے، یعنی اگر نفل کا بھی ذکر ہے تو وہ بھی حضور کی سنت، اگر وہ 2 رکعت سنت ہے یا 4 رکعت سنت ہے یا 2 رکعت نفل ہے تو مجموعی حیثیت میں یہ سب حضور کی سنتیں ہی ہیں۔ اور ان سنتوں کو چھوڑ دینے والے پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو میلاد النبی کے حوالے سے یا دیگر تیجا، 7واں سالانہ ختم شریف، ٹھیک ہے، عرس مبارک، اس طرح کے معاملات پہ، ٹھیک ہے، ثبوت مانگتے ہیں کہ جی آپ سنت صحابہ سے اور سنت نبی سے ثابت کریں، اور ان کا اپنا عمل یہ ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ جناب آپ یہ ظہر کی یا عشاء کی یہ سنتیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں جی یہ چھوڑا جا سکتا ہے، یہ سنتیں چھوڑی جا سکتی ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، مسلمانوں سے آپ ہر بات پہ سنت کا ثبوت مانگیں، اور جو طے شدہ سنتیں ہیں جو امت کے مسلسل عمل سے ثابت ہیں، آج بھی جاری ہیں اور انشاءاللہ جاری رہیں گی، ان سنتوں کے بارے میں کتنے آرام سے ڈھیلا منہ کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو سنتیں ہیں، ان کو تو چھوڑا جا سکتا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے نادان دوستو، آپ خود ہی اپنے بیان پہ غور کرو کہ کیا آپ کا یہ بیان دینا کہ یہ سنت ہے اور سنت کو چھوڑا جا سکتا ہے، اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میلاد النبی کو سنت سے ثابت کریں، تو کیا آپ کی یہ دونوں باتیں محبت رسول کی نشانی ہیں یا معاذ اللہ بغض رسول کی نشانی ہے؟ کیا آپ کی یہ باتیں دجل و تضاد کا اظہار نہیں ہے؟ تو غور کرو، اپنے دل سے یہ باتیں پوچھو، مسلمانوں سے خام خواہ کے سوالات نہ پوچھو۔ جو لوگ آج اس پرفتن دور میں فرائض کے علاوہ، واجبات کے علاوہ سنت اور نوافل اور نیک کاموں میں مصروف ہیں، نفلی عبادات میں مصروف ہیں، نعت شریف، تلاوت شریف، حضور کی تعریف، حضور کے محاسن بیان کرنا، حضور کے خصائص و کمالات بیان کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرنا، حضور کی شانیں اپنی نئی نسل کو بتانا، تو یہ سب جائز کام ہیں، احسن کام ہیں، اللہ کے پسندیدہ کام ہیں۔ تو خدا را اللہ و رسول سے جنگ مول نہ لو، اور مسلمان جو یہ اچھے کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دو۔ ہاں اگر آپ نے روکنا ہے تو زنا و گناہ کی ان باتوں کو روکو جن کا روکنا لازم ہے۔ میڈیا پہ آج کیا ننگے بازو والی عورتیں، کیا ایک معمول نہیں ہے؟ خبروں کے بہانے میں بھی خوبصورت عورت کو سامنے بٹھایا جاتا ہے، اینکر پرسن کو بھی خوبصورت عورت بٹھایا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والے کی نظر اس عورت پہ پڑے، اس کے کپڑوں پہ پڑے، اس کے جسمانی خد و خال کو جس طرح نمایاں کیا جاتا ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ تو جس فتنے و فساد کو ختم کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو آپ کر نہیں رہے، اور جہاں اللہ و رسول کا، صالحین کا ذکر ہے وہاں پہ آپ وسوسہ کھڑا کرتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ قرآن پاک کی آخری سورۃ الناس میں یہی تو خبردار کیا گیا ہے کہ یہاں پہ مسلمانوں تمہارے لیے قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے، آخری جلد آپ سورہ ناس پڑھ کے بند کر رہے ہو، لیکن حقیقت وہاں پہ کیا ہے؟ پڑھیے ذرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یعنی قرآن پاک ختم ہی وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں یہ بتا دیا گیا کہ وسوسہ جن بھی ڈالیں گے اور وسوسہ انسان بھی ڈالیں گے، تو بچو ان وسوسے والے گروہوں سے جو حزب الشیطان ہیں، ان سے بچو، اور یاد رکھو کہ کلمہ ہم نے آج کے سیاسی لیڈروں کا یا آج کے مذہبی لیڈروں کا نہیں پڑھا ہوا، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم نے سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی شان بیان کرنا مسلمان کی اپنی شان اور مسلمان کی اپنی عزت والی بات ہے۔
تو اگر اپنی عزت دنیا میں بحال کرنا چاہتے ہو تو انبیاء و صالحین کی عزت پہ پہرا دینا سیکھ لو۔ اور پہرا کون دے گا؟ جو پہلے خود ان کی تعظیم کرے۔ ٹھیک ہے، یہی حکم قرآنی ہے۔ تو اس سوال کا ایک جواب تو ہو گیا پروگرام نمبر 8 میں کہ سنت صحابہ اور سنت نبی۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید حقائق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔